آج کا موضوع ہے کہ کیا ہماری پارلیمنٹ، کیا ہماری پارلیمان یعنی قانون ساز اسمبلی وہ بجائے قانون سازی کے کیا خوشامدیوں کا اکھاڑا بن چکی ہے؟ اس حوالے سے ہم نے ٹویٹر اور فیس بک پر ایک پول کا انعقاد کیا تھا۔ ٹویٹر بتا رہا ہے کہ جی 27% لوگ اس خیال سے اتفاق نہیں کرتے، 73% لوگوں کا اتفاق ہے۔ فیس بک کہتا ہے کہ 68.7 لوگ اس خیال سے متفق ہیں اور 31.3% لوگوں اس رائے سے اختلاف ہے۔ میرے ساتھ آج شو میں موجود ہیں محترم جناب قیصر احمد شیخ صاحب، تعلق مسلم لیگ نواز سے، معذرت تحریک انصاف سے محترمہ عائشہ نواز صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہوں گی، اور ناصر حسین شاہ جونیئر یعنی سید کمیل حیدر شاہ صاحب آج اوپننگ کریں گے یا بونی کے فرائض انجام دیں گے پاکستان پیپلز پارٹی سے۔ اس سے پہلے کہ گفتگو شروع کروں، خوش آمدیوں کا اکھاڑا ہے یا نہیں ہے، عمر ایوب صاحب کے بارے میں گفتگو کرتا چلوں۔ عمر ایوب صاحب کے ایک بیان پر بڑا ہنگامہ ہوا پرسوں ایوان میں۔ عمر ایوب صاحب نے فرمایا کہ ایک صدر ہوتے تھے جو مسٹر 10% مشہور تھے۔ آپ کو یہ بتاتے ہوئے خوشی محسوس کر رہا ہوں کہ عمر ایوب صاحب میں جو ہمت نہیں پیدا ہوئی اسے ایک وقت میں، وہ میں کر لیتا ہوں۔ وہ بات کر رہے تھے محترم جناب آصف علی زرداری صاحب کی۔ جی یہ آپ کوئی دیسی دنگل یا ملاکھڑا کے مناظر نہیں دیکھ رہے ہیں، یہ باقاعدہ اسمبلی ہے اور یہ سارے لوگ سکہ بند MNAs ہیں۔ اچھا، بات اگر حالات اور واقعات کی روشنی میں یا اخبارات اور جرائد کی یا بین الاقوامی اخبارات اور جرائد کی روشنی میں اگر ہم کہیں تو یہ بات تو خیر سب نے چھاپی، میں صحیح یا غلط کی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن سب سے زیادہ لطف لینے والی بات یہ تھی کہ یہ تانا دینے والے وہ تھا جس کے دادا نے یہاں جمہوریت کا گلا دبا کر کے اور آمریت کی داغ بیل ڈالی۔ خود محترم جناب عمر ایوب صاحب، اللہ ان کی سیاست کو نظر بد سے بچائے، پاکستان کی تینوں پولیٹیکل پارٹیز میں جھولا جھول کے وزیر بن چکے ہیں، اور وہ جو ایک چوتھی جماعت اگلے الیکشن سے پہلے اقتدار میں آنے والی ہے یا معرض وجود میں آنے والی ہے، اللہ رب العزت نے اگر چاہا اور عمر ایوب صاحب کا دل چاہا تو یہ اس کے بھی انشاءاللہ تعالی وزیر ہی نکلیں گے۔ یہ اتنے زبردست قسم کے سیاستدان ہیں، اور یہ اکیلے ہی نہیں، ماشاءاللہ اس صف میں اور بہت سارے لوگ بھی ہیں۔ ان کی اس بات پر ظاہر ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو اعتراض تھا، پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ اس ملاکھڑے میں اپنا حصہ لینے کے لیے آ گئے۔ اس کے بعد ایک اور خبر ہمیں بتا رہی ہے کہ بلاول بھٹو صاحب نے عمران خان صاحب کو فرمایا چھوٹا آدمی۔ متعدد مرتبہ انہوں نے عمران خان صاحب کو فرمایا چھوٹا آدمی، چھوٹا آدمی۔ جب چھوٹے چھوٹے آدمی کی گردان پر اسد قیصر صاحب نے اسمبلی رولز نکالے اور انہیں پڑھ کر سنایا، جس پر بلاول بھٹو نے کہا کہ انہیں ان رولز کا پتہ نہیں تھا۔ چلیے، یہ بات پھر بھی قابل ہضم ہے کہ اگر آپ کو نہیں پتا تھا اور ایک بنڈ ہو گیا تو آپ نے اس پر تلافی فرمائی کسی بھی ایک اعتبار سے۔ پارلیمنٹ میں جس قسم کی زبان استعمال کی جا رہی ہے یا کی جاتی رہی ہے، یا ہمارے سیاستدانوں کی جانب وجز ماضی قریب میں یا ماضی بعید میں جو استعمال کی جاتی رہی ہیں، وہ کسی سے مخفی نہیں ہے۔ پارلیمنٹ پر سابقہ دور میں ماشاءاللہ کوئی تھا جس نے لعنت بھی بھیجی، پارلیمنٹ کو کسی نے کچھ اور بھی کہا۔ آج پارلیمنٹ میں پارلیمنٹیرینز انہی روایات کو اگر زندہ رکھتے ہوئے ایک دوسرے کو اخلاقنی اگر ایک آدھ چپت لگا دیتے ہیں یا ایک دوسرے کے لیڈران کے لیے کوئی غلط جملے استعمال کر دیتے ہیں، یا اپنی حب الوطنی کا نہیں بلکہ اپنی خوشامد کا اور اپنی چاپلوسی کا ثبوت دینے کے لیے تھوڑا بہت مدحت کے لیے آ کر کے اور تھوڑی سی فائٹنگ کر لیتے ہیں، تو کیا اس میں کوئی قباحت ہے؟ اس حوالے سے آج ہم بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے کہ ہم گفتگو کا آغاز کریں، ایک چھوٹی سی نیوز رپورٹ ہم نے بنائی ہے، ذرا اسے دیکھیے پھر گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ پارلیمان جو ملک میں
قانون سازی کا گھر ہے۔ عوامی مسائل کا حل اور عوامی فلاح و بہبود کے کام کے علاوہ سیاستدانوں کے مفادات، ان کی تنخواہوں اور مراعات میں اضافہ ہو یا زیادتیات پر نشانے بازی، تمام ہی معاملات پارلیمان کی زینت بنے ہوتے ہیں۔ چینی اور آٹے کی مہنگائی، پیٹرول کی قیمت میں اضافہ یا پھر عوامی مفاد کا کوئی اور موضوع ہو، سیاستدان ہنس کھیل کر پارلیمان سے نکل جاتے ہیں۔ لیکن جہاں بات ذاتیات کی آ جائے تو پیپلز پارٹی ہو، تحریک انصاف ہو یا نون لیگ ہو، اپنے سیاسی آقاؤں کی خوش آمد کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کرتے ہوئے پارلیمان کو سر پر اٹھا لیتے ہیں اور قانون ساز اسمبلی اکھاڑے کا منظر پیش کرنے لگتا ہے۔ وہ خاتون وزیر اعظم جن کی پوری سیاست عوام کی طاقت کی وجہ سے تھی، ایک عمران جیسا چوتھا آدمی یہ کیسا برداشت کرے؟ انہوں نے ایک باہر سے صدر مملکت کو بلایا، ایک لطیفہ ہے، اس کو 10% کہتے تھے، وہ 10% مسٹر 10% بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک تو یہ ڈبو صاحب بولے جا رہے ہیں، میں اب ان کا کیا کروں، میں انہیں گھر چھوڑ کے آیا تھا، یہ پھر ادھر آ گئے، تمہیں تو میں باندھ کے آیا تھا۔ ذرا میں بتاتا ہوں، پلیز آرام سے بیٹھ، جی تیرے جیسے بڑے دیکھے میں نے۔ اگر یہی غصہ عوامی مسائل کے لیے کیا جائے تو حکومت عوام نہیں، اپوزیشن کے ڈر سے ہی کچھ عوام کا خیال کر لے۔ سوال یہ ہے کہ عوام کا خیال نہ اپوزیشن کو ہے اور نہ ہی حکومت کو، تو عوام کی داد رسی کون کرے گا؟ آج کی ڈبیٹ پارلیمان قانون ساز اسمبلی کے بجائے خوش آمدیوں کا اکھاڑا بن چکا ہے۔ اچھا، ایک موصوف کا ذکر کرنا بھول گیا، غلطیاں معاف ہوتی ہیں، بلاول صاحب نے بھی معافی مانگی لی ہے، میرا خیال ہے مراد دا گریٹ سعید یہ آتے ہیں اور آ کر کے جو ہے وہ اس بحث میں اپنا حصہ ڈالتے ہیں۔ ہر مرتبہ میں یہی دیکھتا ہوں اور بس فرماتے ہیں کہ ہم آنکھوں میں آنکھ، ایک سیگمنٹ کے لیے 20 منٹ میں اگر 10 مرتبہ ناک آؤٹ نہ کیا تو میں اپنا نام بدل لوں گا، اور ذہن میں رہے کہ میں شہباز شریف نہیں ہوں، میں جھوٹ نہیں بولتا، میں ٹیڑھی ترسی ٹوپی لگا کر کے ترسی ٹوپی والے نہیں گاتا، میں لندن کی سڑکوں پہ یہاں سے بیماری کا ڈرامہ کر کے اور ڈانس کرتا ہوا نظر نہیں آتا، میں نور العارفین صدیقی ہوں، میں صدیقی ہوں حضور والا۔ میرے شو میں آئیے، پھر میں بتاتا ہوں کہ آپ کس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے اور کیسے بات کرتے ہیں۔ دوسری بات، مراد سعید صاحب نے فرمایا کہ ہمارے ارکان ان کی طرح حرام کی کمائی پر نہیں بلکہ محنت کر کے یہاں تک پہنچے ہیں۔ ہو سکتا ہے ایسا ہو، پیپلز پارٹی سے میری کوئی رشتہ داری نہیں ہے، میں ویک کے 4 دن پیپلز پارٹی، نون لیگ اور تحریک انصاف کے ساتھ جو کرتا ہوں میرا خیال ہے وہ ریکارڈ پر ہے۔ تاہم مزے کی بات یہ ہے، مجھے کچھ ایسا لگ رہا تھا کہ حرام کی کمائی پر نہیں یا حلال کی کمائی پر نہیں، میں جاتا نہیں اس معاملے میں۔ آپ اگر جہانگیر ترین صاحب سے واقف ہیں، میرا خیال ہے کہ واقف تو ضرور ہوں گے، سپریم کورٹ نے انہیں کس بنیاد پر، کیا آرٹیکل 62-63 کی جو ہے وہ پاسداری پر ان کو نااہل کیا تھا؟ کیا انہیں امام کعبہ سے رشتہ داری پر ان کو نااہل کیا گیا تھا؟ کیا وہ جو غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں اس ایک بات پر ان کو نااہل کیا گیا تھا؟ آپ تو ابھی پیدا ہوئے ہیں حضور والا سیاست کے میدان میں، اتنی بڑی بڑی باتیں، تھوڑا سا ذرا میرا خیال ہے کہ آپ بریک پر پاؤں رکھنا بھول گئے تھے۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ اور بقراتی بھگاروں، میرے خیال ہے میں اپنے مہمانوں تک چلا جاؤں۔ میرے ساتھ میں نے جیسے کہ بتایا تھا عائشہ نواز صاحبہ، قیصر مشیخ صاحب، سید کمیل حیدر شاہ صاحب موجود ہیں۔ سب سے پہلے حسب روایت حسب دستور تحریک انصاف کا ورژن لینے کے لیے محترمہ عائشہ نواز کے پاس جاؤں گا۔ میڈم کیسی ہیں آپ؟ خیریت سے جی، تھینک یو سو مچ۔ جزاک اللہ میڈم، خوشگوار حیرت کا سامنا ہوا ہے کہ مطلب اتنا سخت انٹرو سننے کے بعد پی ٹی آئی کا کوئی ریپرزنٹیٹیو مسکرا کر کے، اور خیر اللہ نظر بد سے بچائے، اللہ تعالیٰ آپ کی یہ خوش مزاجی کو برقرار رکھے۔ میڈم یہ پوچھنے کی جسارت چاہتا ہوں، یہ اپنے سیاسی، جیسے کہ انٹرو میں نے نہیں بلکہ ہماری رپورٹ میں بتایا گیا کہ اپنے سیاسی آقاؤں کی مدحت میں تمام ہم جو ہیں وہ زمین آسمان کے قلابے نہ صرف ملا دیتے ہیں بلکہ انہیں روئے زمین کا آخری نیکوکار تک بتانے کے لیے ہم ملاکھڑے اور دنگل کا انعقاد بھی اسمبلی میں اخلاقاً کر ہی ڈالتے ہیں۔ اگر اتنی ہی جذباتیت اپنے مشن سے ہوتی، اگر اتنی ہی جذباتیت عوام کے مسائل سے حل کرنے میں ہوتی تو پاکستان کے سارے مسائل یا کم و بیش کافی سارے مسائل حل نہ ہو گئے ہوتے۔ آپ کا ورژن؟
دیکھیں بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے موقع دیا اور بدتمیزی کرنا کبھی بھی مقصد نہیں ہوتا. آپ کا حق ہے, آپ نے سخت انٹرو دیا اور میرا حق ہے کہ میں آپ کو جواب دے دوں. تو اس کے اندر تو نہ آپ کو برا منانے کی ضرورت ہے نہ مجھے برا منانے کی ضرورت ہے. بٹ جہاں تک بات ہے اسمبلی کے اندر کام ہونے کی, جو آپ کا آج کا بیسک گفتگو کا موقف ہے کہ اسمبلیوں میں کام کیوں نہیں ہو رہا, دیکھیں سب سے پہلے جو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ اپوزیشن کا کردار کیا ہوتا ہے کسی بھی پارلیمنٹ کے اندر. ایک پارلیمان جو ہے اس کے اندر ٹریجری بینچز ہوتے ہیں اور اپوزیشن بینچز ہوتے ہیں. اپوزیشن بینچز کا ایک بڑا اہم کردار ہوتا ہے اس حکومت کے پرفارم کرنے میں. اگر آج ہمارے اوپر انگلی اٹھائی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ ہم کام صحیح نہیں کر رہے ہیں, تو اس کے اندر شاید ایک وجہ یہ بھی ہے دیٹ اپوزیشن کیا اپنا کردار ادا کر رہی ہے. کیا وہ لوگ جو فار ایگزامپل بہت چھوٹی چھوٹی ایگزامپلس ہیں اس کی, جیسے اسٹینڈنگ کمیٹیز کو اگر آپ لے لیں تو اسٹینڈنگ کمیٹیز کا ایک اوور سائٹ کا کام ہوتا ہے. وہ اوور سائٹ کا کام یہ نون لیگ والے بھی بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے ساتھ. کیا پنجاب کے اندر, پنجاب کی ایگزامپل میں آپ کو زیادہ تفصیل میں دے سکتی ہوں کہ پنجاب کے اندر انہوں نے بائیک آؤٹ کر لیا ہے. اب بائیک آؤٹ تو انہوں نے اپنے لیڈر کے لیے کرا ہے, جو آپ بات کرتے ہیں خوشامدیوں کا جو ٹولہ جس کو آپ کہہ رہے ہیں, کہ انہوں نے اپنے خوشامدیوں کے چکر میں, خوشامد کے چکر میں اسٹینڈنگ کمیٹیز کا بائیک آؤٹ کر لیا. بٹ دا فیکٹ از کہ جب یہ لوگ اسٹینڈنگ کمیٹی کا حصہ نہیں بنتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کسی بھی لیجسلیشن کا حصہ نہیں بن رہے. اور جب یہ کسی لیجسلیشن کا حصہ نہیں بن رہے ہیں تو جو یہ ووٹ لے کے آئے ہیں یہ ان ووٹس کو کیسے حلال کر رہے ہیں, یہ کیسے اپنے لوگوں کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. اگر انہوں نے صرف ایک بندے کے لیے یا دو بندوں کے لیے, اپنے جو سو کالڈ ایک خاندان کے لیڈر ہیں ان کے لیے انہوں نے اپنے تمام ووٹرز کو ڈسون کر دیا ہے, اور یہ اس کے چکر میں 1.5 سال ہو گیا ہے اور یہ اسٹینڈنگ کمیٹیز کا حصہ بننے کو تیار نہیں ہے. یہ میری تو سمجھ سے باہر ہے. کیا اپوزیشن نے اپنا کردار ادا کرنے سے اور پی ٹی آئی پہ اور میری حکومت پہ اوور سائٹ کرنے سے انکار کر دیا ہے جسٹ بیکاز کہ وہ اپنے ایک خاندان کو بچانے پہ لگے ہوئے ہیں. یہ ریکوزیشن کرتے ہیں, اگر اسمبلی کا سیشن ریکوزیشن کرتے ہیں تو وہ صرف اس لیے ہوتا ہے کہ پروڈکشن آرڈر مل جائے. اگر پی ایس سی جنرل نالج کا سوال اگر آپ کہیں تو میں پوچھتا چلوں, پھر آگے بڑھتے ہیں. جنرل نالج کا سوال ہے, میرا خیال ہے آپ جواب دے لیں گی. پوچھ. پاکستان کی کوئی حکومت آپ کو یاد ہے جس میں ایک وزیر جا کر کے کبھی کسی صحافی کو پکڑ کے تھپڑ مار دیتا ہے, کبھی کسی صحافی کو جا کے گھوسا مار دیتا ہے, آپ کو صرف لاتی چلانے رہ گئی؟ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.